26वीं ترمیم میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ان کی اپنی کچھ گزارشات تھیں، کچھ ان کی تجاویزات تھیں، جس کو کہ اس میں شامل کیا گیا تھا۔ اس میں مدرسے جو ریلیجیس ایجوکیشن کی جو ایجوکیشن وفاق کے پاس ہے، اس کے مستقبل کے بارے میں مولانا صاحب نے کچھ چیزیں اپنے رکھی تھیں، جس پہ عمل درآمد کیا گیا، منظور کیا گیا۔ لیکن بعد میں جو 15 وفاق المدارس کے الگ الگ ہیں، ان میں سے 10 نے ہم سے رجوع کیا تھا کہ ہم اس سے مختلف، ہم وہی چاہتے ہیں جو کہ اب جو ریلیجیس ایجوکیشن کا ڈائریکٹریٹ فیڈرل گورنمنٹ میں ہم اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے ان کی گفتگو سنی تھی۔ پھر ہم مولانا صاحب کے پاس گئے تھے ان کا نقطہ نظر سمجھنے کے لیے۔ ان کی کئی چیزوں میں بڑی دلیل تھی، اور ہم نے یہی سمجھا کہ اب علماؤں کو، مولانا صاحب کے موقف کو اور حکومت کی ترجیحات کو سامنے رکھ کر کوئی حل نکالا جائے۔ حکومت کے ساتھ آپ کے مسائل ایک بار پھر بڑھ رہے ہیں، ایک تو یہ بتا دیں مجھے بتائیے کون کون سے؟ کئی باتیں روز آ رہی ہیں کہ ہم پھر چھوڑ رہے ہیں ہماری نہیں جی میں نے بالکل نہیں کہا یہ بات۔ MBM کا موقف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ جو ہوتا ہے نا، اس بیس پر ہم ووٹ کرتے ہیں تو بعد میں وہ اس بات پہ آتے نہیں ہیں، کام نہیں کرتے، وہ بھی مبہم رکھتے ہیں کہ کون سے آپ کے مسائل۔ جی ہمارے ہوتے بھی بڑے مشکل ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے اور پاکستان کے جو 98% لوگ ہیں ان کے لیے مانگتے ہیں۔ ہمارا کوئی بھی سیاسی، تنظیمی اور پرسنل ایجنڈا نہیں ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاست ایکچولی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ایسے ایوان میں جہاں پہ کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہو، مزدوروں کی نمائندگی سرمایہ دار کر رہا ہو، اور عوام کی نمائندگی خاندان کر رہے ہوں، وہ ہماری بات کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے۔ موجودہ حالات میں پی ٹی آئی کا فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ موجودہ حالات پی ٹی آئی کے فیوچر کا فیصلہ پی ٹی آئی کو کرنا ہے، باقی لوگوں کو نہیں کرنا۔ فیصل وارڈا آپ 90 آئے تھے تو کوئی پیغام لے کے آئے تھے، کیا بات چیت ہوئی تھی؟ تھوڑا اس حوالے سے انہوں نے یہی کہا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ اس وقت صرف حکومت نہیں بلکہ تمام سیاسی قوتوں کو مل کر پاکستان کو اس بحران سے جو کہ نظر آ رہا ہے اور جس سے نکلنے کے امکانات بھی ہیں، مل کر وقت کے تقاضے کو محسوس کرتے ہوئے مل کے فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم نے کہا ہم تمام ایسی کوششوں کے ساتھ ہیں جو پاکستان اور پاکستان کی بہتری کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے عام عوام کی زندگی میں بہتری آ سکے۔ ایک ایسی جمہوریت کی ضرورت پاکستان کو نہیں ہے جس کے ثمرات سے عام پاکستانی مستفید نہ ہو رہے ہوں۔ ہو رہی ہوگی ضرور، ہم بھی دعا گو ہیں اور ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے بھی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب کی گورنمنٹ نے صاحب نے جو ہے نا وہ فیصلہ کیا ہے کہ کچھ جو سرکاری اسکولز ہیں کچھ ہزار ان کو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت چلایا جائے، تو یہ ایجوکیشن کے سسٹم کے لیے یہ اس طرح پاکستان میں اس وقت صحیح صورتحال یہ ہے، اب ہمیں اور آپ کو سب کو اپنے معاشی حالات پتہ ہیں۔ معاشی حالات کی بنیادی طور پہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایکیومولیشن آف پاور ہے، ایکیومولیشن آف وسائل ہے، دولت ہے، جو ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا ہے۔ پاکستان میں وسائل کی کمی کا نہیں ہے مسئلہ، موجودگی کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن کا مسئلہ ہے۔ تو اس وجہ سے غربت ہے، بعض جگہوں پہ خطۂ غربت سے نیچے ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ ہمارے تقریباً 2.5 کروڑ سے 3 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہیں، اور جو بچے اسکول میں بھی ہیں وہاں پہ بھی لرننگ پاورٹی کا ایشو ہے۔ تو حکومت شاید اپنے وسائل سے اتنا کچھ جتنا کا تقاضا بنتا ہے نہ کر پائے، تو یہ طریقہ بھی استعمال کرنا چاہیے۔ ایک تو ایجوکیشن کا بجٹ بڑھنا چاہیے، میرے آنے کے بعد کم ہو گیا تھا کافی، اس کو دوبارہ ہم نے HEC کے بھی اور منسٹری کے بھی اس کو بحال کروایا تھا۔ یہ برا طریقہ نہیں ہے۔ جہاں جہاں پر ایسے پرائیویٹ ادارے موجود ہیں کہ جن کو ان تقاضوں کے تحت جو کہ پاکستان میں تعلیم کا تقاضا بنتا ہے اس میں تیار ہوں، تو ہمیں سب کو شریک کرنا چاہیے۔ بی اے پارٹنر ان ایجوکیشن۔ ہمارا یہ وطن ایک ڈیمانڈ اور ایک ڈیزائر اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اس کی بنیاد پڑی تھی کہ یہ ملت اسلامیہ کے لیے ایک ماڈل ملک کی طرح دنیا میں پہچانا جائے گا۔ ایک نظریے، ایک دین کے خاطر بننے والا قرۂ ارض کا یہ پہلا
वतन था वो दीन जिसकी इब्तिदा, जिसका ज़हूर एक ऐसे लफ्ज़ के साथ है जो जहालत के ख़िलाफ़ जहद की बुनियादी तौर पे हुक्म देता है इक़रा के साथ। फिर इसकी वजाहत कुरान मुस्तक आगे चलकर कर अब हम करने जा रहे हैं और दुनिया करती रही है, उसको डेमोस्ट्रेट जिस तरह यहाँ किया गया है और जिस तरह इसकी परवरिश करनी है, रियासत को जिस तरह इसकी जिम्मेदारी लेनी है इस तर्ज तालीम की। मुझे तो मौका नहीं मिला है, मेरे लिए पहला इब्तिदाई प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह ताला आपका कामयाब तजर्बा और ये कामयाब मॉडल जो इस जगह पे हो रहा है वो पाकिस्तान में बाकी जगहों में इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। आज पाकिस्तान 18 करोड़ नौजवानों पर मुश्तमिल मुल्क है। दुनिया के दीगर 200 मुल्कों की आबादी से ज़्यादा आपकी नौजवानों की आबादी है। यूरोप का भी सबसे बड़ा मुल्क जर्मनी की आबादी तकरीबन 9 करोड़ है। यहाँ उससे दुगने नौजवान बसते हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें आज के इस दौर में, इस सदी के रबा गुजर जाने के बाद, 25 साल गुजरने के बाद, कि एक तरफ वो तरक्की याफ्ता, तालीम याफ्ता, सनती और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सरबराही करती हुई यूरोप और अमेरिका है, जो अब एजिंग नेशन के तौर पे, जहाँ पे आबादी कम होनी शुरू हुई है, आबादी में इजाफा रुक गया है, लेकिन तरक्की उसी रफ्तार के साथ जारी है। अगर हम और आप मिलकर हुकूमत, रियासत, माशरा, यहाँ के सनतकार, यहाँ के मुतवव्विल तबके, साहिब इख्तियार, साहिब इख्तिदार, साहिब वसाइल लोग मिलकर एक तेजी से बदलती हुई दुनिया के साथ खुद को हम आहंग और हम कदम करने के लिए आने वाले 5 सालों में अपनी तमाम तवानाई, अपनी तमाम तवज्जो उस जानिब मबजूल कर दें, तो न सिर्फ पाकिस्तान आने वाले 10 सालों में अपने उस ख्वाब की जानिब सही सिमत में सफ़र करता हुआ मिलेगा कि जिसके लिए दरअसल उस मकसद के जानिब, उस मंजिल की जानिब सही सिमत में सफ़र करता हुआ मिलेगा कि जिसके लिए दरअसल इस वतन को बनाया गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान इन 18 करोड़ नौजवानों को एक यही सच्ची बात यह है, तल्ख है, लेकिन अब हमारे पास एक्सपोर्टेबल कोई कमोडिटी है तो वो हमारा ह्यूमन कैपिटल है। ये न सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत को बल्कि पूरी दुनिया की ज़रूरत को पूरा करने के काबिल है। सिर्फ हमें जो तालीम के साथ आज की जदीद दुनिया में जिस तरह की ज़रूरत है, हम छोटे कोर्सेज के ज़रिए लोग अपने नौजवानों को, आज तो मिडिल ईस्ट में जाना मुश्किल है बग़ैर कोर्सेज के, उन्होंने तकाफुल का अपना प्रोग्राम रखा है। आलमी दुनिया में हर एक को ज़रूरत है और हमारा नौजवान मुल्क से बाहर जाकर अपनी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, अपनी इफेक्टिवनेस साबित कर चुका है। तो जितना पाकिस्तान के पास वसाइल है, पाकिस्तान एजुकेशन एंडोवमेंट फंड, जिसको अब 10 गुना ज़्यादा होना चाहिए, सही जगह पर सही वक्त पे इस्तेमाल होगा तो ये वसाइल पाकिस्तान की आपकी जानिब मोड़ दिए जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि इसका सही वक्त पर सही इस्तेमाल हो रहा है और ये इस्तेमाल
اپنے خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے ہمیں مکمل طور پر خرچ کا. آج بہت بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کا, اور آنے والے وقتوں میں حکومت پاکستان, خاص طور پہ جو صوبائی حکومتیں جو 18ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن جو ڈیوالو سبجیکٹ ہے, جن کی بڑی ذمہ داری ہے, وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کریں, اور ان کی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے وفاق اپنے تمام وسائل اور تمام توجہ ان کی جانب, اپنے تمام وسائل, تمام توجہ اس طرف مرکوز کر دیں گے کہ ہمارے پاس اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے یہ ایک بہت وقت نے ایک اور ہمیں موقع دیا ہے. اس موقع کو ہم نہیں گنوائیں گے. بہت بہت شکریہ, بڑی عزت نوازی, بہت بہت شکریہ.